نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان کے کانوں پر پٹی، ان کی آنکھوں پر پٹی لگا دی جاتی۔ اب انہیں نہ حق دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ قبول کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا عظیم گناہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والا مرتد ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کر بھی لے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، اسلامی حکومت واجب القتل ہو جاتا ہے مرتد۔ اب اندازہ کریں کہ کتنے بڑے درجے کا گناہ ہے۔ باقی رب تعالیٰ کی نافرمانی کیا اسے معاف کر دیا جائے گا، توبہ کر لے معاف کر دیا جائے گا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے کے لیے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اس فارمولے نے، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول پاک کی گستاخی کرنے والے لوگ حلالی نہیں ہوتے، حلال نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرنے والوں کی نسل میں خطا ہوتی ہے۔ ہاں، ان کو تحقیق کر کے دیکھ لینا چاہیے، حقیقت بات کر رہا ہوں۔ جب کبھی ولید بن مغیرہ نے کیا کہا تھا حضور کو؟ مجنون کہا تھا، یا مجنون کہا تھا، دیوانہ کہا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا، یہ الفاظ ملتے ہیں، لیکن ہائے افسوس، اس سے بڑے بڑے لوگ جن کے نطفے خطا کر گئے ہیں، ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے حضور کو پاگلوں اور بچوں سے مشابہت دی تھی۔ کہا کہ حضور کے علم غیب کی کیا خصوصیت، اتنا علم تو پاگلوں، بچوں، جانوروں سب کو ملا ہوا ہے۔ کسی نے یہ کہا شیطان کو بھی اتنا علم ملا ہے جتنا نبی کو ملا ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ کسی نے کہا معاذ اللہ رب العالمین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اردو سکھایا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں میرے عزیزو؟ یہ وہی ولید بن مغیرہ والی باتیں ہیں۔ اب ان کے متعلق کیا کہا جائے؟ پھر ان کو ہم یہی دعوت دیں گے کہ آپ اگر ماں زندہ ہیں محترمہ تو سوال کریں، جیسے ولید بن مغیرہ نے پوچھا تھا، جا کر کے پوچھ لے، یقیناً یہ نکلے گی کہیں نہ کہیں چیز۔ اور جس کے نسل میں خطا ہوتی ہے اس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑی بات ہے میرے عزیزوں، یہ صرف گستاخی کی بات نہیں، اس سے قبل بھی میں نے کہا ہے کہ پہچاننے کے لیے اولاد کو دیکھو کہ جو بزرگوں کے نام سے ڈرتا ہے، بڑے ادب سے نام لیتا ہے، اور ان کے متعلق کوئی جملہ کہنے سے بار بار ڈرتا ہے، سمجھ لو کہ اس کا نسب صحیح ہے۔ اور آپ نے لکھا ہے کہ جو بزرگوں کے بارے میں بات کرنے میں بالکل آزاد خیال ہوتا ہے، جو منہ میں آیا بول دیا بڑوں کے متعلق، کہا گیا ہے کہ وہ حلال نطفے کا نہیں ہوگا، اس کے نسب میں خطا ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا پیمانہ ملا ہوا ہے گستاخوں کے متعلق۔ اسی لیے صرف اپنے اولاد کو بھی یہ سکھائیں کہ کسی کے بھی متعلق بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، چاہے وہ علماء کرام کیوں نہ ہوں، اولیاء کاملین کیوں نہ ہوں، فقہاء کرام کیوں نہ ہوں، اپنے جو ماں سبق گزر چکے ان کے متعلق، جو اور تم سے بڑے ہیں ان کے متعلق جملے اپنے زبان پر لانے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ اور جو صحیح النسب ہوتا ہے، حلال طریقے سے دنیا میں آیا ہوتا ہے، اسے خوف بہت ہوتا ہے، خوف اس کے دل پر طاری رہتا ہے، کہیں مجھ سے کفر نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں گر نہ جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں، اسے خوف ہوتا ہے۔ اور جو ذلیل ہوتا ہے پہلے سے، حرام نطفے سے پیدا ہوا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں، نہ خدا کا خوف، نہ رسول کا خوف، نہ اسے بگڑنے کا اور گمراہ ہونے کا ڈر، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گستاخی اور بے ادبی یہ صرف اور صرف ہماری زبان کی خرابی نہیں بلکہ نسب کی بھی خرابی بتاتی ہے، ہمارے نسل کی خرابی بھی بتاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گستاخوں سے بھی محفوظ رکھے اور ہماری نسلوں کو قیامت تک مولا عاشقان مصطفیٰ میں پیدا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازل ہونے والی آیات کہ جب بھی کبھی کسی نے دشمنی کی تو جواب کہاں سے آیا؟ مولا کی طرف سے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں بتا دوں، کچھ لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے، بڑا برا
کہ سب چیزیں نہیں بولنا چاہیے. ان لوگوں کو اپنے حال پر رہنے دو, ہم کو اپنے حال پر. رب تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے نبی کی شان میں جو بھی انگلی اٹھاتا ہے اس کے خلاف, تو پھر تبت یدا پڑھنا چھوڑ دو گے؟ ابو لہب گستاخ رسول, اس کی مذمت تو ہم قرآن میں کرتے ہی رہتے ہیں جب تلاوت کر رہے ہیں. سورہ والضحیٰ پڑھنا چھوڑ دو گے؟ اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا جواب دیا. انا آتینا پڑھنا چھوڑ دو گے جس میں اللہ نے حضور کے دشمن پر لعنت بھیجی کہ آپ کا دشمن ابتر ہے, کٹی ہوئی نسل کا ہے. کیا یہ سب چیزیں چھوڑ دیں؟ میرے عزیزو, ہاں مہذب طریقے سے آپ رد کریں. ہم لوگوں کے لیے باطل جماعتوں کا رد کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ایک برتن میں دودھ رکھا گیا ہے اور آنے والوں کو پتہ نہیں کہ اس میں پیشاب کے قطرے ملے ہوئے ہیں, مجھے معلوم ہے, تو کیا میرے اوپر یہ ضروری نہیں کہ آنے والوں کو میں بتاتا جاؤں کہ اس میں پیشاب ملا ہوا ہے؟ کیا یہ نہیں سمجھتے آپ کہ مجھے ضروری نہیں ہے؟ کیا میں یہ کھڑا ہو کر دیکھتا رہوں جو پیتا ہے پینے دو؟ تو گنہگار تو وہ بندہ ہوا جسے معلوم تھا. میرے عزیزو, اسی طرح سے آج بہت سارے چہرے دودھ کی طرح سجے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہیں, لیکن ان کے اندر کا کوڑ ہم جانتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ بیان کرنا ضروری ہے تاکہ قوم ان کے زہر سے بچ سکے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے والی قومیں بہت ساری ہیں جو آپ کے اندر سے عظمت رسول نکال لیں گی, محبت رسول ختم کر دیں گی. کبھی حضور کے والدین کو تم سے کافر کہلوائیں گی, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اطہار پر تم سے لعنت کروائیں گی. میرے عزیزو, کیا یہ ڈرانا ہمارے لیے ضروری نہیں؟ اب ہم جو رد کرتے ہیں گستاخان رسول کا, تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے, اللہ رب العزت کی سنت جلیلہ ہے. تو بہرحال آپ سب کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو دشمن ہے اسے دشمن سمجھو بھی اور کہو بھی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. پھر کیا کہنا چاہیے؟ باپ کہنا چاہیے. میرے عزیزو, قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب آپ کہہ دیں, آپ فرما دیں اے کافرو. رسول سے جب اللہ فرما رہا ہے آپ کہیں کسی چیز کا خوف نہیں, کسی چیز کا ڈر نہیں. تو یہ صلح کلی لوگ ہیں, وہ نیوٹرل اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں, ادھر بھی چلے گا ادھر بھی چلے گا. تو ان کا تو دین ایسا ہی ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر, کہ وہ کس میں ہیں معلوم نہیں ہوں گے, اور قیامت کے دن انہیں پتا چل جائے گا. اس لیے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ان کو راضی رکھنا, ان کو راضی رکھنا, اور پھر رب کو بھی راضی رکھنا, ایسی چیزیں نہ کرو. بعد میں یہ ہوگا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, تمہیں دونوں چیزوں کے بیچ میں ہی ختم کر دیا جائے گا. یہاں پر کچھ چیزیں جو مجھے ضروری تھی وہ میں نے بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر جب کبھی کسی نے انگلی اٹھائی یا بیان کیا یا کچھ کہا تو پوری قوم پر یہ واجب ہے کہ اس کا جواب دے, پوری قوم اس کی مذمت کرے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پہلے میں بتاتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے پوچھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گستاخی کر رہا ہے آپ کی شان میں تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے امت میں سے جو بھی ہیں وہ جواب دیں, اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو امت کو زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں, امت کو زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں. کیونکہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر بلائیں آنے سے بچی ہوئی ہیں وہ حضور کی شان کی وجہ سے, تم پر جو عذابت نہیں آتے وہ حضور کی برکت کی وجہ سے. اور اگر تم نہیں چاہتے حضور کا دفاع کرنا تو پھر تمہیں اس زمین پر رہنے کا حق بھی نہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام غزالی کی بات میں جو نقل کر رہا ہوں وہ یہ ہے, آپ نے فرمایا دیکھنا جو قوم اپنے نبی کی شان کے لیے نہیں کھڑی ہوتی, دفاع نہیں کرتی, ان قریب ان کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کی مائیں اور ان کی بہنیں سر عام بازاروں میں بیچی جائیں گی اور ان کے چھیتڑے اڑا دیے جائیں گے, اور ان کے دفاع میں پھر کوئی نہیں آئے گا, ان کے دفاع میں کوئی نہیں آئے گا. وہ وقت ہمارے اوپر نہ آ جائے